آج کل ٹرکش ڈرامہ ارطغرل جو یکم رمضان المبارک سے پی ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے وہ بہت مشہور ہے۔ یہ ڈرامہ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد کے بارے میں ہے کہ کس طرح 100 خاندانوں پر مشتمل ایک چھوٹے سے کائی قبیلے نے ارطغرل کی زیر قیادت اپنی بہادری سے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ڈرامہ دسمبر 2014 میں پہلی بار ترکی میں ریلیز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت اتنی بڑی کہ آج یہ ڈرامہ دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں مختلف زبانوں میں نشر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اس ڈرامے کے پہلے سیزن کو اردو ڈبنگ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اور اس وقت پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں یہ ڈرامہ مسلمانوں میں بے حد مقبول ہے۔ اس ڈرامہ میں ابن العربی کا کردار نہایت اہم ہے، جو ارطغرل کے روحانی استاد کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں تو ابن العربی کے کردار کو مختصراً بیان کیا گیا ہے، لیکن ابن العربی حقیقت میں کون تھے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ابن العربی کو وہ شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 1165 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ دنیا اسلام کے ممتاز صوفی، عارف اور محقق تھے۔ اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تصوف اسلامی میں وحدت الوجود کا تصور بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا۔ ان کا قول تھا کہ باطنی نور خود رہبری کرتا ہے۔ ان کی تصانیف کی تعداد 500 کے قریب ہے۔ دن میں فصوص الحکم اور فتوحات المکیہ 4000 صفحات پر مشتمل ہے۔ فتوحات المکیہ 560 ابواب پر مشتمل ہے اور کتب تصوف میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ آپ کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی تھا۔ آپ کے ہاتھوں سے لکھے خطی نسخوں پر آپ یہی نام لکھتے آئے ہیں۔ مشرق میں خصوصاً وہ لوگ جن کی مادری زبان فارسی ہے وہ آپ کو ابن العربی کہتے ہیں، اور مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ شہرت آپ کو شیخ اکبر کے لقب سے ملی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے پاس نہیں۔ آپ اندلس کے شہر مرثیہ میں 27 رمضان المبارک 1165 عیسوی کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ آپ کے والد مرثیہ کے حاکم محمد بن سعید کے دربار میں کام کرتے تھے۔ ابن العربی 8 سال کے تھے کہ مرثیہ پر مودون کے قبضہ کر لینے کی وجہ سے آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ جلد ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کے والد کو ایک معزز عہدہ کی پیشکش ہوئی اور آپ اپنے خاندان سمیت وہاں منتقل ہو گئے، جہاں ابن العربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ مرثیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیہ اکرام کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ اسی طرح آپ کے ماموں ابو مسلم الخولانی ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، اور جب ان کی ٹانگیں تھک جاتی تو وہ انہیں چھڑیوں سے مارتے اور کہتے کہ تمہیں مارنا بہتر ہے اپنی سواری کے جانور کو مارنے کے۔ ابن العربی کس طرح تصوف کی طرف آئے، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ ابن العربی اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ ایک بار اشبیلیہ کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں موجود تھے، جہاں آپ کی طرح دوسرے روسا کے بیٹوں کو بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور صراحی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی کہ اے محمد، کیا تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے جام کے ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل آئے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں اور اس کے کپڑوں کا تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان میں پہنچے جو نہر کے کنارے تھا۔
آپ نے وہاں ڈیرا لگانے کا فیصلہ کیا، دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ 4 روز بعد آپ اس کیفیت سے باہر آئے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے شیخ کی نگرانی میں 9 ماہ کا چلہ کاٹا۔ آپ نے تقریباً 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت بھی کی۔ ابن العربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے تیونس کا سفر کیا اور وہاں آپ کی ملاقات ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر سے ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیہ کرام کے تذکروں پر ایک کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں آپ نے 55 صوفیہ کرام کا تعارف کروایا ہے جن کے ساتھ آپ کا رابطہ تھا۔ آپ ایک شاکر غنی سے صابر فقیر کو بہتر سمجھتے تھے، اسی لیے آپ نے اپنے لیے فقر کا راستہ اختیار کیا۔ ابن العربی بیان کرتے ہیں کہ میں 593 ہجری میں فاس میں تھا، جہاں مجھے کشف میں روحانی درجہ دکھایا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مسجد الازہر میں عصر کی نماز کے دوران آپ نے ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہا تھا۔ اس قسم کا تجربہ ان کو پہلے بھی ہو چکا تھا، مگر اس کی کیفیت ذرا الگ تھی۔ اس کے بعد آپ 595 ہجری میں مرثیہ کے مقام پر آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی کہ میرے بندوں کو اس کرم کے بارے میں بتاؤ جو میں نے تم پر کیا ہے۔ ابن العربی نے اپنی مشہور کتاب مواقع النجوم صرف 11 روز کے اندر تصنیف کی۔ مکہ میں ابن العربی کا پہلا قیام 2 برس کا تھا، جس کے دوران وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ مکہ میں آپ کی شاعری اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی۔ ابن العربی 601 ہجری میں مکہ سے روانہ ہو کر بغداد، موصل اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے 603 ہجری میں قاہرہ پہنچے۔ کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد پھر 1 سال کے لیے مکہ آ گئے۔ مکہ میں 1 سال قیام کے بعد آپ ایشیائے کوچک چلے گئے، جہاں سے 607 ہجری میں کونیا پہنچے۔ کونیا میں کچھ عرصہ قیام کے بعد بغداد آ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ میں ابن العربی کی ملاقات شیخ شہاب الدین سے ہوئی۔ دونوں دیر تک کچھ کہے بغیر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے رہے، پھر جدا ہو گئے۔ جب بعد میں شہاب الدین سے پوچھا گیا کہ آپ نے ابن العربی کو کیسا پایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں ایک سمندر کی طرح پایا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ابن العربی کی شہاب الدین کے بارے میں رائے یہ تھی کہ میں نے انہیں عبد صالح پایا۔ اگلے برسوں میں ابن العربی نے متعدد سفر کیے۔ 612 ہجری میں آپ مکہ میں تھے۔ اس دوران آپ کے تعلقات صلاح الدین ایوبی کے بیٹے ملک الظاہر کے ساتھ ہوئے، جو حلب کے حاکم تھے۔ ان کے ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ 620 ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، کیونکہ وہاں کے حاکم ملک عادل نے آپ کو وہاں آ کر رہنے کی دعوت دی تھی، اور یہیں آپ نے 1240 عیسوی میں وفات پائی۔ ارطغرلی ابن العربی کو اپنا روحانی مرشد مانتے تھے اور وقتاً فوقتاً ابن العربی سے رہنمائی لیتے تھے۔ اسلامی تاریخ ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہے، جس طرح ارطغرل ڈرامہ میں ابن العربی کے کردار کو دکھایا گیا ہے جو کہ حقیقی کردار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح اس ڈرامہ میں ابن العربی کے کردار کو خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے، اسی طرح سے مسلمان نوجوانوں کو اپنے حقیقی روحانی ہیرو سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آج کل کے جدید دور میں نوجوان نسل کو اسلامی تاریخ سے آگاہی حاصل ہو۔ ڈراموں میں فرضی اور جھوٹے ہیروز کو دیکھنے کے بجائے انہیں اصلی ہیروز کے بارے میں پتہ چلے۔